کے دھندے چھوڑ کر کے، جوئے اور سٹے کے دھندے چھوڑ کر کے، رات کی عیاشیوں کے اور موبائل کی فضول خرچی کو اور موبائل میں فضول وقت ضائع کرنے کو، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی طرف. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا فجر کی نماز کا ٹھیکہ خالی سفید داڑھی والوں نے لے رکھا ہے؟ کیا فجر کی نماز میں صرف 5 لوگ آئیں گے، اس کے علاوہ پورا گاؤں سوئے گا؟ کیا پورے گاؤں کے اوپر نماز فرض نہیں ہے؟ آپ سوتے رہیں گے، ادھر دشمن 4 بجے جاگ چکا ہے. جاؤ بھوپال کی VIP روڈ پر، جاؤ اندور کے رنگ روڈ پر اور دیکھو صبح صبح 4 بجے جب کبھی ان شہروں سے 4 بجے 5 بجے سفر کے ذریعے سے نکلنا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا مرد کیا عورت، ایک جوان بچے، کوئی واکنگ کر رہا ہے، کوئی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی سائیکلنگ کر رہا ہے، کوئی یوگا کر رہا ہے، کوئی ورزش کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں سکھایا گیا، انہیں سمجھایا گیا اگر اسلام کا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنے اندر قوت پیدا کرو، اپنے اندر ورزش پیدا کرو. کیا یہ بات مسلمانوں کے اوپر صادق نہیں آتی ہے؟ کیوں نہیں اٹھتے ہیں فجر میں؟ کیوں نہیں آتے ہیں اللہ کی طرف؟ جب تک کہ جب کوئی کسی بھی قوم کا مسلم معاشرہ اس وقت تک طاقتور نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام طاقت و قوت کو اللہ کے حوالے کر دے. اور اللہ کے سامنے ہمارے علاقے میں کیسے کیسے بزرگان دین موجود ہیں، کیسے کیسے اللہ والے لوگ موجود ہیں. آپ کیوں نہیں جاتے ان کے ہاتھوں پر؟ اپنے آپ کو بیت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اپنے آپ کو گناہوں سے ہم توبہ نہیں کرتے؟ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ہم کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دور آئے، وہ زمانہ آئے، ہمارے ذہنوں کو پوری طریقے سے ایمان سے کھوکھلا کر دیا جائے، ہماری جائیدادوں کو، ہماری املاک کو، ہماری عزتوں کو، ہماری جانوں اور مالوں کو پوری طریقے سے قبضہ کر دیا جائے اور ہماری حیثیت غلام باندیوں سے زیادہ نہ رہ جائے. اس سے پہلے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جلسہ کیا، بہت اچھی بات ہے، بڑے بڑے مقررین حضرات یہاں پر آئے، آپ نے اس چھوٹے سے طالب علم کو بھی بیٹھنے کا موقع دیا، بات کرنے کی آپ نے اتنی اجازت عطا مرحمت فرمائی. ان تمام باتوں کے لیے آپ کا شکریہ، کمیٹی کا شکریہ، نوجوانوں کا شکریہ، جن حضرات نے جیسی خدمت کی ان سب کا شکریہ. لیکن یہ پروگرام کامیاب جب ہو سکتا ہے جب یہاں سے ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو، جب یہاں سے نوجوان ایک نئے عزم کو لے کر کے اٹھے. بدعات اور خرافات جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے، ابھی ان کی حیثیت ایک پودے کی ہے، گھر کی ہے، پودے کی ہے. ابھی آپ ان کو اکھاڑ کر پھینک دو گے کوئی آپ کو بولنے والا نہیں. لیکن یہی بدعاتیں، یہی خرافاتیں جو محرم میں ہو رہی ہے، ربیع الاول میں ہو رہی ہے، جس دن انہوں نے اپنی جڑیں مضبوطی سے پکڑ لیں اور جس دن یہ تناور درخت بن جائیں گے، پھر آپ ان کو کاٹ نہیں سکتے، پھر ان کو آپ اکھاڑ نہیں سکتے، پھر ان کو آپ پھینک نہیں سکتے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے چہروں پر سنتوں کو زندہ کرو. اور میں تو حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ استاد محترم کی بات ہر جگہ نقل کرتا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بچوں اللہ تعالی سے بے تکلفی پیدا کرو، اللہ سے بے تکلفی پیدا کرو. اللہ سے کوئی بے تکلف ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بے تکلف ہو سکتا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو قرآن اور حدیث میں، قرآن اور حدیث پر عمل کر کے، سنتوں پر عمل کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر اللہ کے اتنے قریب بن جاؤ، اتنے قریب بن جاؤ کہ پھر تم جو کہو اللہ تعالیٰ وہی کرے. پھر حضرت خود اپنے واقعات بیان کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بچوں کل فلاں کام آیا تھا، آج صبح 4 بجے کہہ کر آیا ہوں، کل تک میرا کام ہو جانا چاہیے. پھر اگلے دن آ کر حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو بچوں میں نے کہا تھا کہ کہہ کر آ گیا ہوں، آج اس نے کام کر دیا ہے. یہ ہے بے تکلفی. خیر ہر آدمی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، ضرور یہ بات صحیح ہے، ہر آدمی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچنے کی کوشش تو کریں.
گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو گندگیوں کے دلدل سے باہر نکال کر کے ایمان کی حلاوت اس کے اندر پیدا کرو، نمازوں کا اہتمام پیدا کرو۔ یہ جلسے جلوس آپ کر رہے ہیں، آپ اور کریں، ہم منع نہیں کرتے ہیں، اور ہم ہوتے بھی کون ہیں منع کرنے والے؟ ہماری حیثیت بھی کیا ہے منع کرنے کی؟ جو بھی اصلاحی باتیں کرنا ہے وہ تو ہمارے بزرگان دین اکابرین تشریف لائیں، وہ باتیں کریں گے۔ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ بھی تھوڑی بہت باتیں کرنا تھی آپ کے سامنے کر دی، لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھیں، انقلاب کسی بھی قوم میں جبھی پیدا ہو سکتا ہے جب اس قوم کا معاشرہ، خاص طور پر نوجوان معاشرہ صالح ہو جائے، اللہ کا خالص اور مخلص بندہ بن جائے۔ اس لیے کہ آخری بات، قیامت کے دن جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے گا، اور جن کو وی آئی پی جگہوں پر جنہیں مہمان نوازی کے لیے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے، جن 7 قسم کے لوگوں کو وہاں رکھا جائے گا، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دشمن قومیں تمہارے پیچھے اتنی لگی ہوئی ہیں، اگر ان کا بس چلے اور یہ حکومتوں میں آ جائے تمہارے دشمن ہوں گے زبان کے اعتبار سے بھی، اور یہ چاہیں گے کہ تم سب کے سب کافر ہو جاؤ، تم سب کے سب دھرم پریورتن کر لو، تم سب کے سب ہندو بن جاؤ، وہ تو چاہتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اللہ نے فرمایا اگر ان کا بس چلے تو یہ اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں گے جب تک کہ تم سب کو کافر بنا کر نہ چھوڑ دے۔ اور اللہ نے فرمایا لیکن لوگوں تم سنو، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ، اور اسی حال میں مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے دنیا کے اعمال بھی خراب، آخرت کے اعمال بھی خراب، اور وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جہنمی ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ تو اس ارتداد کے فتنے اور ارتداد کے اس طوفان سے مقابلے کے لیے ہمیں ضرورت ہے محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی، سنتوں کو زندہ کرنے کی، مسجدوں کو آباد کرنے کی، اپنے ظاہر و باطن کو ہر اعتبار سے سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجانے کی۔ امید ہے اللہ کی ذات سے آئے گا، انقلاب آئے گا، ہم اگر زندہ رہے ہم دیکھیں گے، اور مر گئے تو انشاءاللہ ہماری نسل دیکھے گی کہ نوجوانوں کا خون ضائع نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ پھر اسلامی تعلیمات کے چاروں طرف اسلامی تعلیمات کی لہریں ہی لہریں ہوگی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کہی ہوئی باتوں پر اگر کچھ کمی کوتاہی ہے تو یہ میری اپنی غلطی ہے، کوئی فائدے کی چیز ہے، ذالک فضل اللہ، اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے معاشرے اور سماج کو اللہ تبارک و تعالی تمام برائیوں، بدعات، خرافات، رسومات جاہلیہ سبھی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن